ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ دعا کب پڑھی جائے گی؟ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ صَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا۔ دیکھیں، یہ کوئی دعا نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا تھا کہ انما انا بشر فأي المسلمین لعنته او سببته فاجعله له زکاة واجرا، کہ میں ایک انسان ہوں اور جس کسی مسلمان کو بھی میں نے لعنت بھیجی ہو یا گالی دی ہو تو اس کو، یعنی اس لعنت اور گالی کو، اس کے حق میں زکوٰۃ اور اجر و ثواب کا باعث بنا دے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج اور بردبار انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بردباری کی گواہی بھی دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ لوگوں کے لیے نرم پڑ گئے، اگر آپ سخت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بدک جاتے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے نہیں تھے، فحش گفتگو کرنے والے نہیں تھے، اور لعنت بھیجنے والے نہیں تھے۔ صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مشرکین پر بد دعا فرمائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ مجھے لعنت بھیجنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ البتہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے نام پر اس حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام انسان تھے، اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو جس کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے کلمات استعمال کیے، اس کے لیے مغفرت، قربت اور اجر کا سبب بن جائے گا، اور آپ کے خلاف کل قیامت کے دن وہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ لعنت یا یہ گالی کا مفہوم کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ کسی کے اوپر لعنت بھیجیں گے یا گالی دیں گے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ الفاظ عرب کی عام عادت کے مطابق استعمال کیے جانے والے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ مراد ہیں، جیسے تربت یداک، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو، لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کے پیٹ کو سیراب نہ کرے۔ تو یہ کچھ الفاظ تھے جو عربوں میں عام عادت کے مطابق استعمال ہوتے تھے، اس طرح کے الفاظ مراد ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس طرح کے الفاظ بھی کہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق یہ تھا کہ آپ نے ایسے الفاظ کے حوالے سے بھی اللہ سے دعا کر دی کہ جس کسی مسلمان کے حوالے سے بھی میں نے کچھ ایسی بات کہہ دی ہو تو اے اللہ اس کے لیے اس کو ذخیرہ بنا دے اور اجر اور ثواب کا ذریعہ بنا دے۔ یہ تفصیل ہم نے اس لیے عرض کیا تاکہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ سکے حدیث کے حوالے سے۔ اب رہی یہ بات کہ کیا یہ دعا ہے؟ نہیں، اصل یہ ہے کہ یہ دعا نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے طور پر دعا کی تھی، اور بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو بندے سے معافی مانگنی ہوگی ہم کو۔ اگر زیادتی کی ہے کسی کے ساتھ اور معافی نہیں مانگتے ہیں تو کل قیامت کے دن اس کا وہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگر مالی حقوق سے تعلق رکھنے والا کوئی حق ہے تو اس کی ادائیگی بھی ضروری ہے، اور ہم خود کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی دعا کریں کسی کو گالی دے کر کے یا کسی کے اوپر لعنت بھیج کر کے۔ ہمارے لیے قاعدہ وہی ہے جو بتا دیا گیا کہ اگر ہم نے کسی کو گالی دی ہے، کسی پر لعنت بھیجا ہے تو ہم اس سے معافی مانگیں۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ عزت سے متعلق اگر کوئی حق ہے
کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چغلی کھائی تھی، تو اگر اس سے معافی مانگ سکتا ہے تو مانگے، اور اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں معافی مانگنے جاؤں گا تو تعلق اور خراب ہو جائے گا، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، تو ایسی حالت میں وہ معافی مانگنے نہیں جائے گا۔ البتہ اس کے لیے وہ کثرت سے دعا کرے، اور کہیں پر اس کی غیبت ہو رہی ہو تو اس کی تعریف کرے، اس کے بارے میں خیر کے کلمات استعمال کرے۔